بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا قال فبکل شعرۃ حسنۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سولے مسلمان، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام ہے وہ مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے، زندگی جاوید آئے مومن کی قربانی میں ہے۔ معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، ملت اسلام کے نوجوانوں، قربانی دراصل یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اس عظیم الشان کارنامے کی، جس وقت جس دن بحکم خداوندی اپنے لگتے جگر، اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے مبارک پر چھری چلا رہے تھے، اس کارگہ عالم میں جتنی بھی قومیں، جتنی بھی اقوام، کمیونٹی آباد ہے، ان کے یہاں سال میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور آیا کرتا ہے جن میں وہ اجتماعی طور پر اپنا تہوار
مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو سال میں 2 دن ایسے عطا فرمائے ہیں رب کائنات نے، جن میں مسلمان عید کے دن شادمانی مسرت کا سامان فراہم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں، بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سال کے ان 2 دنوں میں پہلا دن یکم شوال کو ہونے والی عید، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور سال کی دوسری عید جن کو عید الضحیٰ کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نقشہ رب کائنات نے نرالے انداز میں یوں بیان کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم کو چند باتوں میں دنیا میں آزمایا ہے، تقوی کی کسوٹی پر، للہیت اور خشیت الہی کی کسوٹی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عالم کائنات میں، عالم اسباب میں ان تمام مراحل پر کامرانی، کامیابی، فلاح، بہبودی نصیب فرمائی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالتکلیف ہے، دنیا دارالمصائب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالحاجات ہے، دنیا دارالامراض ہے۔ اللہ تعالی اپنی مرضی کے ماتحت کائنات کی روئے زمین پر انسانوں کو جانچتا ہے، اور سب سے کٹھن امتحان رب کائنات نے حضرت انبیاء علیہ السلام کا لیا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سب سے خطرناک امتحان میرے اور تمہارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سردار الانبیاء، سید القونین، سرکار مدنی، شہنشاہ عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے محبوب کے اوپر ایک وقت دنیا میں وہ بھی آیا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے،
توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے اعلائے کلمت اللہ کی نسبت پر امت کو صراط ضالہ سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے میدان جہاد میں آپ چلے ہیں، غزوے سے واپس تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے واپسی پر آپ نے چاہا کہ بختر کو زیرہ مبارکہ کو بدن سے اتارے، ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے محبوب آپ جس غزوے سے تشریف لائے ہیں اور زیرہ بدن سے اتار رہے ہیں، رب کائنات کا حکم ہے کہ زیرہ کو اتارنا نہیں ہے، دوسری لڑائی کے لیے تشریف لے جائے۔ طائف کے موقع پر آپ کو جو ستایا گیا، رلایا گیا، آپ کے بدن مبارک کو جو زخمی کیا گیا، تاریخ شاہد ہے۔ شبلی نعمانی فرماتے ہیں مرض الوفات کے عالم میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا آپ کو کس مقام کے اوپر کرنا پڑا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، طائف کے موقع پر طائف والوں نے جو اللہ کے نبی کو جو مارا تھا، طائف کی تکلیف اللہ کا نبی موت کے بستر پر بھی محسوس کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً ہندوستان کا شاعر اکبر الہ آبادی اس بات کو کہنے پر مجبور ہوا، طائف کے نقشے کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا وبر لطف جن کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، طائف میں جس میں اطہر پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے تھے، پیا پیانے والے پتھر طائف کے موقع پر بدن مبارک پر جھیلتے تھے۔ دعا مانگی الہ قوم کو چشم بصیرت دے، کرم کرم پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجانے کر دے معاف ان کو۔ طائف کے موقع پر فرمایا الہی کرم کر کسار طائف کے مکینوں پر، پھول برسا پتھر والی زمینوں پر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اپنے پرائے کا کم کھانے والا، اپنے اور پرائے کا کم کھانے والا، مصیبتوں میں غیروں کے کام آنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، آقا کے اخلاق کا یہ عالم تھا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ کی سرزمین پر اسلام کا توحید کا پرچم لہرایا گیا۔ دعا کرو کہ اللہ ان اہل عرب کو بھی اپنا مقام، اپنا وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس زمین کو پاک کرنے کے لیے
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت اللہ جیسی مقدس جگہ کے اوپر ان گیروں نے 307 بت رکھے تھے۔ اکیلے کا آنا اور پوری دنیا کفر جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پوری دنیا کو ایمان اور اسلام کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، یہ کوئی معمولی کھیل نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان امت پر ہے، پوری امت آپ کے ایک احسان کا بدل نہیں چکا سکتی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ دشمنان اسلام یہ سمجھتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشاں صحابہ ہماری گوشت کی بوٹی کے ٹکڑے کر ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے قوم قریش، اے قوم مکہ، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیا برتاؤ کروں؟ آواز میں رحمت کی بو آ رہی تھی۔ رحمت کا سہارا لے کر بولے، خیر نخن قریب ابن اخین قریب، آپ تو شریف ہے اور شریف کی اولاد ہے اور شریفوں سے نیکی کی امید ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم قریش، ہم پر آپ میں سے جس نے تلوار چلائی تھی، ہم ان کو سینوں سے لگائیں گے۔ جو سینوں میں کھنجر گھوما کرتے تھے، ہم ان کو سینوں سے چمٹائیں گے۔ جو پیغام موت بن کر حملہ آور ہوتا تھا، محمد ان کو زندگی گزارنے کا پیغام دینے آیا۔ تو دنیا دارالامتحان ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ تعالیٰ نے چند باتوں پر لیا، تقوی کی کسوٹی پر، توحید اور ایمان کی کسوٹی پر، خشیت الہی کی کسوٹی پر امتحان لیا۔ اور نبی سے بڑھ کر امتحان دینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر شاگرد کو امتحان میں کامیابی دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلا امتحان، ابراہیم یہ 86 سال کے بعد بیٹا دیا ہے۔ آپ اس لاڈلے بیٹے کو جو امیدوں کا، تمناؤں کا مرکز تھا، اور باپ کو بیٹے کی وکالت پر ناز ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرا جانشین بنے گا۔ پہلا امتحان لیا کہ ابراہیم، آپ اپنے اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے منھے اسماعیل کو مینا کی وادی میں چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ قرآن میں ہے، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی سبزی کا نام و نشان نہیں، پتھریلی زمین، بات کرنے والا کوئی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، بات کرے تو کوئی سننے والا، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ آج اپنی عورت اور بچے کو کوئی جنگل میں چھوڑتا ہے، اور جنگل کا شیر جب دندناتا ہے تو ہاتھی جیسا جانور بھی پیشاب کر دیتا ہے۔ عرب کی پتھریلی زمین، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب میں آباد کے چھوڑا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟
ملک شام کی طرف آپ کا چہرے مبارک تھا، خاموش۔ اہلیہ نے پھر پوچھا ابراہیم کہاں؟ خاموش۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، وہ نبی کی صحبت یافتہ تھی، پوچھا ابراہیم بولتے نہیں ہو؟ کیا حکم خداوندی ہے؟ اللہ کا حکم ہے یہ وادی زرع میں، بیابان میں، صحرا میں، جنگل میں چھوڑنے کا، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک خالی یوں ہلایا، اشارہ تھا حاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ابراہیم جب اللہ حکم ہے تو اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی تباہ برباد نہیں کرے گا، اور ایمان ہے آگ میں باغ اور باغ میں آگ بنا سکتا ہے۔ دوسرا امتحان، ابراہیم اپنے زمانے کا جو فرعون ہے، اس زمانے کا فرعون نمرود تھا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا خراسان کی زمین سے، اور عراق اور ملک شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے باب اللد، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے منارے سے، سفید منارے سے اتریں گے اور تلوار کی زد سے باب اللد پر کان دجال کو جنم رسید کریں گے۔ قیامت سے پہلے بڑا دجال آئے گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال بہت نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے دجال۔ اللہ تعالی پوری دنیا کے اہل ایمان کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نمرود کی طاقت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، توحید سمجھاؤ، آپ کا مقصد حیات رکھو۔ نمرود بڑا متکبر تھا، بڑا غرور فخر کرنے والا تھا، اللہ نے اس کی طاقت کو لنگڑے مچھر سے توڑا تھا۔ اس زمانے میں کہاں ٹیکنالوجی تھی، ایک لنگڑا مچھر، تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی، لنگڑا مچھر دماغ پر چرایا، ہر وقت وہ دماغ کو کورٹتا رہتا تھا۔ نمرود نے درباریوں میں سے ایک درباری کو کہا کہ زور کا جھٹکا میرے سر پہ لگا، اتنے زور سے پتھر مارا کہ نمرود کا سر ٹکڑا ہو چکا۔ نمرود موت کے شکنجے میں آ گیا اور لنگڑے مچھر نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ علماء سے سنا ہے قیامت تک کوئی لنگڑا مچھر دنیا میں رہے گا۔ نمرود نے کہا ابراہیم توحید کی باتیں کیا کرتا ہے اور میری حکومت کو للکارتا ہے۔ قرآن میں اللہ کرسی دے کر بھی آزماتا ہے اور ذلت کے دائرے میں عزت کا تاج بھی پہنا دیتا ہے۔ نمرود نے درباریوں کو حکم کیا کہ ابراہیم مانتا نہیں، میں نے جیل کی دھمکی دی کہ سلیے گننے پڑیں گے، پھر بھی مانتا نہیں۔ ایک کام کرو، پورے ملک کے تیل کو جمع کرو، بڑی آگ لگاؤ، ملک بھر کے لکڑیوں کو جمع کرو۔ تفسیر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان، 1.5-2.5 کلومیٹر لمبی چوڑی آگ جلائی، 2-2.5 کلومیٹر، معمولی ہے بھائی۔ ہم اتنے کمزور ایمان والے کہ ماچس کی تلی کی حرارت کو برداشت نہیں کرتے۔ نبی کا امتحان اللہ نے کیسا لیا؟ نمرود نے درباریوں کو حکم دیا کہ پورے ملک کا تیل ڈالو، پیروفین ڈالو، آگ کو جلاؤ۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، آگ کی حرارت تپش کا یہ عالم تھا کہ بے زبان پرندہ اس میں مجال نہیں تھی
کہ پرندہ آنکھ پہ سے گزرے، اگر گزرتا اسی وقت وہ راکھ کا ٹکڑا بن جاتا۔ آگ تیار، اب ڈالے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، تو وہ بھی تو پلان ہونا چاہیے نا۔ تو شیطان آیا نمرود کے پاس اور کہا کہ دیکھ تو گھبرا مت، میں تجھے ایک اچھی تدبیر بتاتا ہوں۔ دیکھے کیا؟ دیکھے جھولا بنا، جیسے بچے کو ماں گہوارے میں سلاتی ہے اور جھولے یوں دیتی ہے تو بچہ سو جاتا ہے لوری کھا کر، تو جھولے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائے گئے۔ ظالم نمرود نے ظلم کی انتہا کر دی، درباریوں کو حکم دیا پہلے تو ابراہیم کے بدن مبارک سے کپڑے کو بھی اٹھاؤ، قیامت کے دن سب سے پہلا جنت کا جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ آگ میں ڈالے گئے، وہ تو کالے رات میں، کالے اندھیرے میں، کالے پتھر، کالی زمین کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کی آواز کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ میرے حکم سے جلتی ہے نا؟ نے کہا ہاں، ابراہیم میری امانت ہے اور میری امانت تیرے پاس آئی ہے، میری ذات کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری امانت ابراہیم تیرے پاس ہے۔ یاد اگر تیری حرارت اور تپش کی بنیاد پر پیغمبر نبی خلیل کا بدن کا ایک بال چلا، میری جان کی قسم تیرا نام کائنات کی دھرتی سے ختم کر دوں۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ بھی ان کے پہلے تو اللہ کا بننا پڑے گا۔ 12 دن 13 دن ضعیف قول کے مطابق 40 دن آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہیں جلا، آگ کے شعلے توئیس بن گئے۔ نمرود جلال میں آیا، درباریوں کو حکم کیا کیا تیل ڈالتے ہو، تیل کیا ڈالتے ہو؟ ابراہیم تو مسکرا رہا ہے، وہ تو ہنس رہا ہے، وہ تو ٹھٹا مذاق کر رہا ہے۔ آگ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ آگ نے کہا اے نمرود، اگر تجھے میرا پاور دیکھنا ہے تو تیرا ہاتھ لمبا کر کے دیکھ تو میں اپنا پاور تجھے بتاؤں۔ یہ کتنے امتحان ہوئے؟ 2، تیسرا امتحان 86 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ خواب میں فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 رات خواب آئے کہ قربانی کرو، قربانی کرو۔ صبح میں بکریوں کے ریور کو قربان کیا، خواب لگاتار تسلسل جاری ہے۔ ابراہیم بکریاں منظور نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، ہمیں تو آپ کے جگر کا ٹکڑا چاہیے جو آپ کی تمناؤں کا مرکز بنا ہوا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا حاجرہ ننھے منھے اسماعیل کو غسل کرواؤ، کپڑے پہناؤ نئے، اتنا خوشبو سے معطر کرو اور تیار کرو۔ کیوں؟ دیکھیں بڑے کی قربانی کے لیے چلنا ہے۔ ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں رسی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صحبت یافتہ تھی۔ ابراہیم ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں رسی، تاکہ قربانی کے لیے نذرانہ تو پیش کرنا پڑے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خاموش۔ شیطان آیا، شیطان نے نہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑا نہ اولاد انبیاء کو چھوڑا، شیطان نے نہ صحابہ کو چھوڑا، شیطان نے نہ اولاد صحابہ کو چھوڑا، شیطان نے نہ اولیاء کرام کو چھوڑا نہ اولیاء کرام کی اولاد کو چھوڑا۔ قرآن میں وہ تو کلم کلہ دشمن ہے، وہ چال بناتا ہے، 80,000 داؤ کا کھلاڑی ہے۔ شیطان آیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا حاجرہ تجھے معلوم تھے کہ کیا
اے ابراہیم ننھے منھے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں؟ لیکن ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گئی نا، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ فرمایا کہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہے اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل تو کیا، میں بھی اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے ناکام ہوا کہ کام بنانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اسماعیل تیرے ابا تجھے کاٹیں گے اور تو بلائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی ہزاروں جان اللہ کی راہ میں قربان ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شیطان وہاں سے ناکام ہوا۔ پھر جمرہ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا ابراہیم آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں گے، 86 سال کے بعد کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بدنامی کا ڈنکا دنیا میں بج چکا، تو تیری بدنامی کا ڈنکا دنیا میں بجے گا کہ باپ نے بیٹے کو کاٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا شیطان، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے تو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے بھائی کو بھائی کے موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہاں تو اللہ کا حکم ہے۔ صاحب جلالین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری، فرماتے ہیں مینا کے تینوں جمرات پر لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کنکریاں جمع ہو جاتی ہے۔ حج جب ختم ہوتا ہے حکومت سعودیہ کی طرف سے کام کرنے والے آتے ہیں، تینوں جمرات کو جانتے ہیں، تو کینی چونی چند کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں، تو لاکھوں حجاج کرام کی کنکریاں گئی کہاں؟ صاحب جلالین نے جواب دیا جس حاجی کے حج اللہ قبول کرتا ہے اس کی کنکری کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اتار لیتا ہے، اور جو حاجی خالی دکھلاوے پھرنے اور انجوائے کرنے کے لیے گیا ان کی کنکری وہاں پڑی رہتی۔ ان کے بعد مقام نہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین کے بل لٹایا ہے۔ میرے بھائیوں آسمانوں پر سناٹا، زمینوں پر سناٹا، عرش پر سناٹا تھا، فرش پر سناٹا تھا، فرشتے عشق کرتے تھے، مخلوقات عشق کرتی ہے کہ 86 سال کے بعد بیٹا ملا ہے اور امتحان ہو رہا، چھری باپ کے ہاتھ میں اور بیٹا گلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین کے بل لٹایا۔ ننھے منھے اسماعیل کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سنو، ابا ابا آپ مجھے ذبح کریں گے، میرے گلے پہ چھری چلائیں گے، ابا میں تڑپوں گا، ابا میں اچھلوں گا، ابا بہتر تو یہ ہے آپ میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ لینا۔ دوسری مرتبہ فرمایا ابا میں ذبح ہو جاؤں آپ میرے گلے کو کاٹوں گے، ابا آپ خون کے چھینٹوں سے میرے کپڑے کو بچا لینا، میرا کرتا میرا کفن بنے گا، ابا میں ذبح ہو جاؤں میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، میری ماں کو تسلی ہو جائے گی کہ تیرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری چلانا چاہا، چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ ابراہیم علیہ السلام غصے میں ہے، فرماتے چھری تجھے کیا ہوا؟ چھری کہتی ہے ابراہیم آگ میں آپ کو ڈالا گیا، اللہ نے ایک مرتبہ نہ کہا تھا آگ کو کہ مت جلائیو، یہاں تو اللہ نے 70 مرتبہ مجھے نہ کہا ہے، تو میں خلیل کی مانوں کہ جلیل کی مانوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخری مرتبہ فرمایا ابا چھری اپنا کام نہیں کرتی ہے، آپ اپنی آنکھوں پر میری آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ باپ بیٹے کی محبت ایک نہ ہو جائے اور خدا کا حکم ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل امین آئے، وہ ڈمبا لے کر آئے جس کی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دی تھی۔ حضرت ابراہیم جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی تمہارے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ فرمایا قربانی کرنے والا خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دعا کر اللہ ہماری قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، اصالہ ثواب کا ذریعہ بنائے، رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔